کہ جنازہ کو قبرستان میں لے جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو اس بارے میں آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ کو یوں لے کر چلیں کہ سرہانہ آگے کی جانب ہو اور پہلے سرہانے کا دہنا پایا اپنے دہنے شانے پر لے، پھر پائنتی کا دہنا، پھر سرہانے کا بایاں، پھر پائنتی کا بایاں، اور ہر بار کم از کم 10 قدم چلے۔ یہ ایک دور ہوا اور اس پر 40 گناہ کبیرہ معاف ہونے کی بشارت ہے۔ حسب طاقت و حالت جتنے دور ممکن ہوں کرے، یعنی میت کو، جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جس سمت ہے، جس سمت لے کر جا رہے ہیں، اس سمت میت کا سرہانہ ہونا چاہیے، یعنی سر میت کا اس طرف ہونا چاہیے۔ اب اس کے پیر جس سمت بھی ہو جائیں ٹھیک ہے، یا چاہے وہ قبلہ رخ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میت کے قبلہ کی سمت پاؤں ہو رہے ہیں، تو یہاں میت پر اب احکام شریعت کے لاگو نہیں ہیں زندہ والے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ میت کو جب قبرستان لے جائیں تو اس وقت میت کا سر آگے ہونا چاہیے، سرہانہ جو ہے وہ آگے کی طرف ہونا چاہیے، جس سمت چل رہے ہیں اسی سمت ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کندھے پر اٹھانے کا جو سنت طریقہ ہے، اور اس پر کافی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہیں کہ فرمایا کہ 10 قدم چلنے ہیں اور میت کا سیدھی سائیڈ اور اٹھانے والے کا سیدھا کندھا، سب سے پہلے یہ چارپائی کے ساتھ اگلی جانب سے سیدھے میت کا بھی سیدھا کندھا ہوگا اور اٹھانے والے کا بھی سیدھا کندھا۔ 10 قدم چلے اور 10 قدم چلنے کے بعد اسی جانب پھر پچھلی جانب آ جائے، پیروں کی طرف آ جائے کہ میت کی سیدھی سائیڈ ہوگی اور اٹھانے والے کی بھی سیدھی سائیڈ لیکن پچھلی سائیڈ۔ 10 قدم پھر چلے، اور اس کے علاوہ اب میت کی الٹی جانب اپنے الٹے کندھے کے ساتھ آ جائے اگلی جانب سے۔ 10 قدم چلے، پھر پچھلی جانب آ جائے پیروں کی طرف سے، الٹے اپنے کندھے کے ساتھ میت کی چارپائی کو کندھا دے۔ اس طرح سے 40 قدم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ 40 قدم چلے، یہ ایک دور ہوتا ہے۔ اسے فقہ کی اصطلاح کے اندر ایک دور کہتے ہیں۔ تو ایک دور مکمل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو اس طریقے سے میت کو کندھا دیتا ہے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے جس پر گناہ کبیرہ کی بخشش کا اعلان ہو، لیکن میت مومن کو اٹھانا سنت طریقے سے اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جس نے اٹھایا 40 قدم جو چلا ہے میت کو لے کر، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر جتنا اس سے ممکن ہو سکے حسب طاقت وہ 1 دور کرے، 2 دور کرے، 3 دور کرے، جتنے زیادہ دور کرے گا اتنے اس کے گناہ زیادہ معاف ہوں گے۔ یہ نہیں کہ 40 قدم کے بعد پھر رک جائیں۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ مزید اٹھا کر چل سکتے ہیں تو مزید کندھا دیں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور مزید جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ بھی ملے۔ لیکن اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اسی طریقے سے اگر کریں گے۔ لیکن ہمارے آج کیا ہوتا ہے کہ اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ میت کو 4 ہی لوگ اٹھائیں۔ ہاں، جیسے ایک کے 10 قدم پورے ہو رہے ہیں، جس نے سب سے پہلے کندھا دیا اپنے سیدھے کندھے پر اور میت کے سیدھی کندھے کی سائیڈ پہ، تو جیسے اس کے 10 قدم پورے ہوں ساتھ میں ایک شخص اور چل رہا ہو، وہ پیچھے ہو جائے، نیا شخص وہاں سے داخل ہو جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ ویسے چاہے آج کل تو 8 10 بندے ایک ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں کہ جی شاید ثواب مل رہا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ 4 لوگ میت کو اٹھائیں، یہ سنت ہے، اور 10 قدم چلتے رہیں، یہ سنت ہے۔
کہ جس کا ہمارے دین اسلام نے جس کی ترغیب دی ہے اور جس کے بارے میں حکم دیا ہے، باقی ویسے ٹھیک ہے میت کو اٹھا لیں، جس طریقے سے اٹھا لے جائیں گے ناجائز تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، پھر جو ثواب ملنے کی بشارت ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ 4 ہی لوگ اٹھائیں اور 10 قدم چلیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔